الحاقۃ والحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیۃ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الحاقہ کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ الحاقہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے بھی ابتدائی حصے سے تعلق رکھتی ہے کہ جب لوگوں کے عقائد کی درستگی کی طرف توجہ دی جا رہی تھی، یعنی لوگوں کے عقائد توحید سے متعلق، آخرت سے متعلق، یہ وہ بنیادی حقیقتیں ہیں کہ جن کو مانے بغیر انسان کی زندگی جو ہے وہ بے سود ہے، یعنی ان کا اگر انکار کرے گا تو دنیا کی زندگی رائے گاں چلی جائے گی، بہت بڑا وہ مجرم قرار پائے گا کہ جس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ پھر یعنی آخرت میں کسی طرح سے بھی وہ شخص عذاب سے نہیں بچ سکتا جس نے ان حقیقتوں کو قبول کر کے ان پر عمل نہیں کیا۔ تو فرمایا الحاقہ، پہلا ہی لفظ اس سورت کا نام ہے، یعنی حقیقت، عظیم حقیقت، جسے فارسی کا لفظ سے ترجمہ کیا ہے اکثر مفسرین نے کہ ہونی شدنی، یعنی ایسا کام جو لازمی وقوع پذیر ہوگا، جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ نے رکھی نہیں ہے، یعنی اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ الحاق کا ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو واقع ہونی ہے۔ اب 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں توجہ دلائی ہے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں، سرسری نہ لیں اس بات کو۔ فرمایا ملحاق کا، کیا ہے وہ ہونی شدنی، وہ حقیقت جو ضرور وقوع پذیر ہوگی، وہ حقیقت کیا ہے؟ وما ادراک ملحاق کا، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے وہ حقیقت جو ضرور واقع ہوگی، جس کا واقع ہونا اللہ نے طے کیا ہوا ہے، جو کسی صورت ٹلنے والی نہیں ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، ثمود نے اور عاد نے، یہ 2 قدیم قومیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ ثمود نے، عاد نے اس آفت کو جھٹلایا، یعنی انہوں نے بھی ماننے سے انکار کیا۔ یہ اہل مکہ کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جنہوں نے اس حقیقت کو جھٹلایا، دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ، پس جہاں تک ثمود کا تعلق ہے، یعنی جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، فرمایا فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، وہ ایک دھماکے سے ہلاک کر دیے گئے، یعنی زوردار آواز سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے لیے کئی لفظ قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں، الصیحہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، رجفہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی زوردار دھماکہ کہ جسے سن کر وہ باقی نہ بچ سکے۔ تو ثمود جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ایک زوردار دھماکے کے ذریعے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور جہاں تک قوم عاد کا تعلق ہے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وہ ایک تیز اور تند ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیے گئے، یعنی بہت طوفانی ہوا تھی وہ، جس نے ان کو اٹھا کر پٹک کے دے مارا اور وہ اس طرح سے ہلاک ہوئے۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، اور وہ ہوا ان پر 7 رات اور 8 دن تک حسوماً پہم چلتی رہی، مسلسل چلتی رہی۔
بلا کسی وقفے کے، یعنی کوئی ٹھہراؤ نہیں آیا اس ہوا میں، تو 7 رات 8 دن تک وہ ہوا جو طوفانی ہوا تھی وہ مسلسل قوم عاد پر چلتی رہی۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، اور اس نے قوم کو اس حالت میں پھینکا اٹھا کر کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَةٍ، جیسے کھجور کے کٹے ہوئے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، یعنی بوسیدہ تنے ہوتے ہیں جو اندر سے خالی ہو چکے ہوتے ہیں، اس طرح سے اس قوم کو اس ہوا نے اٹھا کر پھینک دیا۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، تو اے لوگوں کیا تم اب ان کی کوئی باقیات دیکھتے ہو؟ کیا باقی بچا ان کا؟ بڑے اکڑ باز تھے، بڑے تن و من جسم کے مالک تھے، بڑے وسائل اللہ نے ان کو دیے تھے اور سنبھلنے کا موقع بھی دیا تھا، پیغمبر بھی بھیجے تھے، حجت تمام کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس موقع کو ضائع کر دیا۔ لہذا تم اس طریقے کو اختیار مت کرو، اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والے بن جاؤ، ورنہ تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جیسے سابقہ قوموں کا ہوا۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ، اور اسی طرح سے فرعون بھی آیا۔ فرعون یعنی اس سے تو واقف تھے، بچہ بچہ جانتا تھا، اس کی نشانیاں بھی باقی تھیں، یعنی اس کی جو لاش ہے محفوظ تھی مصر میں، تو لوگ دیکھنے جاتے تھے، دیکھ کر آتے تھے۔ تو فرمایا کہ فرعون بھی آیا، وَمَن قَبْلَهُ، اور اس سے پہلے لوگ بھی آئے، یعنی کتنی قومیں گزر چکی۔ وَالْمُؤْتَفِقَاتِ، اور وہ بستیاں جو پلٹ دی گئی، یعنی قوم لوط اس سے مراد ہے کہ اس بستی کو اللہ نے الٹ کے رکھ دیا، یعنی اس طرح سے وہ اپنے انجام کو پہنچی۔ بالخاطیہ، اپنی خطاؤں کے باعث، یعنی اپنی عملی کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے یہ قوم لوط جو ہے یہ پلٹ دی گئی ہے بستی۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، پس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تھی، اپنے رب کے رسول کی بات نہیں مانی۔ تو جب رسول کی بات نہیں مانتی کوئی قوم تو پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ فَأَخَذَهُمْ، پس انہیں پکڑ لیا، اللہ نے ان کو گرفت میں لے لیا، اخذۃ رابیہ، سخت پکڑ میں، ایسی پکڑ کے جس سے کوئی چھڑا نہ سکے، جو کہ بچ نہ سکے اس پکڑ سے، یعنی جیسا پکڑنے کا حق ہوتا ہے اس طرح سے اللہ نے اس قوم کو پکڑ لیا جنہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی اختیار کی۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، اور پانی جو ہے وہ طغا یعنی سرکش ہو گیا، یعنی بھرپور طریقے سے چھا گیا پانی، جیسے کہ چھانے کا حق ہوتا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیاں جو ہیں وہ بھی انسانوں کو نہ بچا سکیں، تو پانی جو ہے وہ پوری طرح سے پھیل گیا۔ حملناکم فی الجاریہ، اور ہم نے تمہیں ایک چلتی ہوئی کشتی میں سوار کر دیا۔ اب دیکھیں تمہیں کا لفظ استعمال کیا ہے اہل مکہ کے لیے، مقصد یہ ہے کہ تم وہی لوگ ہو جو اس کشتی کے سواروں کی اولاد ہو، جو اس کشتی کے ذریعے سے بچے تھے اس طوفان سے، اسی لوگوں کی تم جو ہے اولاد ہو، لہذا تم اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کی فکر کرو جو قوموں پر سرکشی کی وجہ سے آیا کرتا ہے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، اور اس لیے بچایا کہ تاکہ تمہارے لیے ایک نصیحت بن جائے، تمہارے لیے نصیحت کا پیغام ہو۔ وَتَعِيَّ أُذْنٌ وَاعِيَةٌ، اور یاد رکھنے والے کان یاد رکھیں اس نصیحت کو، یعنی تمہارے سامنے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں، یعنی ایسے کان نہ تم اپنے لیے اختیار کرو کہ جو بات ٹکرائی سنی اور بس تحلیل ہو گئی ختم ہو گئی، بلکہ بات کو سننے کے بعد دل میں اتارو، اس سے نصیحت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ یہ ہے مقصد تمہارے سامنے ان قوموں کے تذکروں کا، یہ چیزیں بیان کرنے کا کہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو، ورنہ انجام وہی ہوگا جو سابقہ نافرمانوں کا ہوا۔ آگے یہ سلسلہ چل رہا ہے، پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ
آخرت کی فکر کریں، اس کی تیاری کریں۔ انسان دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے۔ یہ ایک عارضی زندگی ہے، ایک دارالعمل ہے، یہ دارالامتحان ہے یہ، اور آخرت جو ہے دارالجزا ہے اور دارالقیام ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ لہذا اس ہمیشہ کی رہنے کی جگہ کو اس عارضی دنیا کے بدلے میں برباد نہ کر دو، یعنی اس کو خراب نہ کر لو۔ یہی ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔